الدرس العاشر الفرق بين زيارة القبور الشرعية والبدعية. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. معزز حاضرین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو شخص اس دنیا میں پیدا ہوا اسے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو بھی روئے زمین پہ چیزیں ہیں یا کائنات کی جو چیزیں ہیں سب فنا ہونے والی ہیں، صرف تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور ابھی تک کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس بات کا انکار کیا ہو، موت کا انکار کیا ہو۔ ہر ایک اس بات کو مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے۔ جب ہمیں ایک دن مر جانا ہے اور فنا ہو جانا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں قبر کے اندر دفنا دیا جائے گا، اور جب قبر کے اندر ہمیں دفنا دیا جائے گا تو ایسی صورت میں اللہ تعالی نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو ہمارے پاس آئیں گے، حساب لیں گے اور ہم سے سوال و جواب کریں گے۔ وہ سوال و جواب معروف ہیں۔ اگر ہم مومن صالح ہیں، ہمارے اعمال اچھے ہیں تو قبر کے اندر ہمیں نعمتیں مل جائیں گی، لیکن اگر ہمارے اعمال برے ہیں تو پھر قبر ہی سے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جب انسان مر جاتا ہے تو لوگ اسے قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ قبروں کے اندر مدفون ہیں ان کی زیارت کرنا یا ان کے لیے دعائیں کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو آئیے ہم آپ کو کتاب و سنت کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ قبر کی زیارت مشروع ہے یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے، قبر کی زیارت مشروع ہے، مردوں کے لیے جائز ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا لیکن تم اس کی زیارت کو کرو، اس لیے کہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو قبروں کی زیارت جو ہے 3 شرطوں کے ساتھ مستحب ہے۔ نمبر 1، قبروں کی زیارت مردوں کے لیے ہے، نہ کہ عورتوں کے لیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ قبروں کی زیارت کرنے میں سفر کر کے نہ جایا جائے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مساجد ایسی ہیں جن کی طرف رخت سفر باندھا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور جگہوں کی طرف رخت سفر باندھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قبروں کی زیارت کرنے کا مقصد صرف اور صرف اس سے نصیحت حاصل کرنا ہو، میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہو، اور اس سے تبرک حاصل کرنے یا اس کے تقرب کے لیے جانا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ قبروں کی زیارت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک شرعی زیارت ہے، اس زیارت کا مقصد صرف میت کے لیے استغفار کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، تو یہ زیارت مشروع ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو قبروں کی زیارت کرنے پر ترغیب دی ہے۔ آپ نے فرمایا: زوروا القبور فإنها تذکرکم الموت، قبروں کی زیارت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دوسری قسم ہے بدعی زیارت۔ اس زیارت کا مقصد یہ ہو کہ وہاں جا کر اللہ کے لیے قربانی پیش کریں گے، اس سے میت کی تعظیم مقصود نہ ہو، اور یہ بات بھی ذہن میں نہ ہو کہ وہاں قربانی کرنا زیادہ اجر کا باعث ہے، تو ایسی زیارت اور عبادت بدعت شمار ہوگی۔ بہت سارے لوگ قبروں اور مزاروں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر جانور ذبح کرتے ہیں، وہ اگرچہ اللہ کے نام پر ہی ذبح کرتے ہیں اور اس سے میت کی تعظیم مقصود نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ منع ہے۔ اور تیسری زیارت ہے وہ شرکیہ زیارت۔ اس زیارت کا مقصد یہ ہو کہ میت کے تقرب کے لیے قربانی پیش کرے یا اس کا طواف کرے یا اس سے مدد طلب کرے، تو یہ شرک اکبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی سلف صالحین میں سے کسی نے ایسا کیا۔ لہذا مسلمانوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اقتداء کریں اور شرک و بدعات سے اجتناب کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج قبر اور یہ مزار شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، قربانی کرتے ہیں،
نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کا وسیلہ طلب کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں اور کیا کیا اعمال انجام دیتے ہیں، جبکہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ بِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اے نبی آپ لوگوں کو بتائیے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہے، اور وہ اللہ جس کا کوئی ساجی نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور اسی بات پر میں قائم ہوں، میرا ایمان اور عقیدہ بھی یہی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو قبر کے اندر مدفون ہیں وہ آپ کی باتیں سن بھی نہیں سکتے، چاہے جائے کہ آپ کی ضرورت کو وہ پوری کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، کہ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اسی طریقے سے جو گونگے اور بہرے ہیں انہیں نہیں سنایا جا سکتا۔ تو جو قبروں کے اندر جو مدفون شخص ہیں وہ ہماری باتیں سن نہیں سکتے، تو ہماری ضرورت کیا پوری کریں گے؟ لہذا قبروں کی زیارت صرف اس مقصد سے ہو کہ ان کے لیے دعائیں کی جائیں، استغفار کیے جائیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سفر کر کے کسی قبر کی طرف زیارت کے لیے جانا یہ جائز نہیں ہے، جیسے بہت سارے لوگ ہندوستان اور پاکستان کے اندر دور دراز کا سفر کر کے قبروں اور مزاروں کی طرف جاتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور بدعات و خرافات سے ہمیں بچنے کی توفیق ارزانی بخشے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔